السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ محترم مصلیان اکرام، انشاءاللہ آج اس درس میں ہم ایمان کے تعلق سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کل کے درس میں ہم نے اسلام کے تعلق سے جانا تھا، اور آج ایمان کا لغوی معنی ہے اقرار کرنا، تصدیق کرنا، اور شریعت اسلامیہ میں ایمان کا معنی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اعضاء و جوارح کا عمل، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور فرمایا گیا یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی، یہ جو ایمان ہے اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے ایمان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، وینقص بالمعاصی، اور وہیں پر گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گھٹتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کی اس تعریف سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اعضاء و جوارح کا عمل، یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ملتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اہل ایمان کی صفات بتلاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اہل ایمان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیاں بتلائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ التوبہ میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی کوئی ایک آیت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اللہ رب العالمین نے خود جواب دیتے ہوئے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں آیتیں سننے کے بعد، جب آیتوں کا نزول ہوتا ہے تو آیتوں کے نزول کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، انہیں اسلام پر بھرپور یقین ہو جاتا ہے، اور وہ اس پر عمل کے لیے کاربند ہو جاتے ہیں۔ اور وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں گندگی ہے، جن کے دلوں میں نفاق کی علامتیں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، تو یہ آیتیں ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، آیتوں کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، جن کے دل میں بیماری ہے، گندگی ہے، بلکہ ان آیات کی وجہ سے ان کی پلیدگی میں اور اضافہ ہوتا ہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ حالت کفر ہی میں مر جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کی حالتوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واضح کیا کہ آیات کی وجہ سے اہل ایمان کے مزید ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہیں پر اہل کفر کے نفاق میں، ان کے کفر اور پلیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدے سے بھی ثابت ہوتی ہے، ہم اور آپ روز اول سے دیکھیں اور آج کی تاریخ بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، جو اہل کفر ہے، اہل بدع ہے، آپ ان کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اس آیت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی آتی ہے۔
اور ایک واضح حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کمزوری کا تذکرہ فرمایا، کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم اپنے معاشرے میں برائی دیکھو، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں طاقت دی ہے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو، لیکن ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت نہ ہو تو کم از کم اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کو روکنا چاہیے، لیکن زبان کے ذریعے بھی برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کہا فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس بری بات کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ ایمان کے درجات بھی ہیں، قوی درجات بھی ہیں اور کمزور درجات بھی ہیں۔ اگر انسان اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے برائی کو روکتا ہے، یہ اس کے مضبوط ایمان کی علامت ہے، اور وہیں پر اگر انسان نہ اپنے ہاتھ سے برائی روکے نہ اپنی زبان سے برائی روکنے کی کوشش کرے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری پائی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اور کوئی چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات رخصت بھی ہو جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، جو حدیث ہم نے کل پڑھی، حدیث جبرائیل۔ اس کے پہلے حصے میں وہ آنے والے شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بیان فرمائے۔ پھر اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا ثم قال یا محمد ما الایمان، اس شخص نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا چیز ہے؟ اسلام تو آپ نے بتلایا کہ 5 چیزوں کو مان لینا یہ اسلام ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اب بھلا یہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف بیان فرمائی، اس کی وضاحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان ہوئے۔ چنانچہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صدقتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں فعجبنا منہ ان یسألہ ویصدق، ہمیں اس شخص سے یہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ شخص خود سامنے سے سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پہلے پوچھتا ہے اللہ کے نبی بتائیے اسلام کیا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے سوال کیا بتائیے ایمان کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کہتا ہے صدقتا، اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا۔ خود سوال کرتا ہے اور خود سچائی کا ثبوت بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے۔ بڑی تعجب خیز یہ بات ثابت ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں جو 6 ارکان بیان فرمائے اس میں سب سے پہلا رکن ہے ان تؤمن باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے وجود پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم سارے جہاں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے وجود پر ایمان لانا پہلی چیز۔ اور دوسری چیز اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، یعنی اکیلا رب ہے۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین کی ذات پر اس انداز سے ایمان لانا کہ اللہ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے۔ اور چوتھی چیز یہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، یعنی توحید کی 3 قسموں پر ایمان لانا، اور پھر اللہ رب العالمین کے ذات اور اس کے وجود پر ایمان لانا۔ جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں تو بندہ مومن کا اللہ رب العالمین پر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔
توحید کی قسموں میں ہم نے اس کی تفصیل جان لی ہے۔ محترم حاضرین گرامی، اسی طریقے سے ایمان کا جو دوسرا رکن ہے ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر، اس بات پر ایمان و یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی یہ نورانی مخلوق ہے، بندوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ عمومی طور پر ہمارا آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے فرشتے کو دیکھا، فرشتے نے مجھ سے بات کی، فرشتے نے ایسا کیا ویسا کیا، اللہ اکبر، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہماری نورانی مخلوق ہے اور بندوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مختلف شکل میں آتے تھے۔ خود یہ حدیث جبرائیل لے جو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے جنہوں نے ایمان کا سوال کیا، اسلام کا سوال کیا، اور آگے جا کر احسان کے بارے میں سوال کیا، یہ سوال کرنے والا شخص کوئی اور نہیں، حضرت جبرائیل امین ہے۔ آگے ہم اور آپ پڑھیں گے اس سلسلے میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین کسی اجنبی شخص کی شکل میں آتے، اور کئی اوقات دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ اور آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس نورانی مخلوق پر ایمان لانا، جس کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ رب العالمین کی یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ سرکشی کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو نورانی مخلوق ہے یہ بندہ مومن سے، انسانوں سے بالکل مختلف ہے، الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندہ مومن اور انسان کی فطرت میں غلطی بھی رکھی ہے۔ انسان غلطی بھی کرتا ہے، شرمندہ اور نادم بھی ہوتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، اللہ کو خوش بھی کرتا ہے، ناراض بھی کرتا ہے، لیکن فرشتوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کی طاعت و فرما برداری کرنا ہے، اور کبھی یہ غلطی نہیں کرتے، کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے ایمان کا تیسرا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جتنے رسول مبعوث کیے ہیں ان تمام پر ایمان لانا اور ان کی بعثت کو یقینی جاننا، اس بات کا ایمان و یقینہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں، ہر دور میں نبی بھیجے ہیں، کوئی دور کوئی قوم نبی سے خالی نہیں رہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور جب کبھی اللہ رب العالمین نے کسی قوم میں نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ ایک اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دینا اور لوگوں کو طاغوت شیطان کی عبادت سے روکنا، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ تو ہمیں رسولوں کے سلسلے میں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر دور ہر قوم میں نبی رسول مبعوث فرمائے، انہوں نے ایک اللہ کی توحید کی جانب دعوت دی، لوگوں کو شرک سے روکا، رب العالمین کی امانت کو کما حقہ بندوں تک پہنچا دیا۔ اس بات پر ہمارا ایمان و یقینہ ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کا چوتھا رکن ہے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو چیزیں آپ کو بتلائی گئی ہیں قرآن و سنت میں، جن کتابوں کے نام بتلائے گئے ہیں ان کا بھی ماننا ضروری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی آسمان سے نازل کردہ تمام کتابوں کو مانے لیکن صرف ایک کتاب کا انکار کرے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اس ایک کتاب کو بھی مان لے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یا پھر اس کے علاوہ جو نام ہمیں بتلائے گئے، جو نہیں بتلائے گئے، ان تمام پر ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن ان کتابوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کتابوں کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ کتابیں منحرف ہو چکی ہیں، تحریف اس میں آ چکی ہے، یہ کتابیں بدل دی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کی ایک کتاب تورات یا انجیل کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اس کے کچھ صحیفے ان کے ہاتھ میں تھے،
اور وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قرآن مجید آخری کتاب تمام کتابوں کی سردار نازل کر دی گئی ہے تو کیا بھلا اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت باقی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا آج کے دور میں ہم اور آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ سوشل میڈیا یاد رکھیں اہل کتاب کے ہاتھ میں ہے، اکثر و بیشتر اہل کتاب کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ کسی چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں، گوگل کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، یا موبائل میں سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہم اور آپ استعمال کریں تو وہ اہل کتاب کی کتابوں کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو کتاب ہے بائبل جسے کہا جاتا ہے، کہانیوں کی شکل میں، اور ایسے ایسے ایڈ دیں گے کہ ہمارے بچے جو نارمل عمومی طور پر موبائل استعمال کرتے ہیں، اگر بچے ان ایڈز کو دیکھیں تو اس کی طرف مائل ہوں گے اور وہ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کہانیوں کو سننے میں لگ جائیں گے، جو کہ ساری کی ساری کہانیاں اور سارے کے سارے ویڈیوز ان کی کتابوں پر بنے ہوئے ہیں، اور ان کی کتاب بائبل میں موجود واقعات پر انہوں نے پوری ویڈیوز بنائی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا اور بچانا ضروری ہے۔ نہ ہم ان کتابوں کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ انہیں پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی آخری کتاب قرآن مجید ہمارے لیے لازم ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سننا ہے، اور اسے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی دیگر کتابیں ہیں بس ان پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کا پانچواں رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین ایک فیصلے کا دن اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ قائم ہونے والا ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اللہ رب العالمین قیامت قائم کرنے والا ہے، آخرت آئے گی، ہر بندے سے سوال و جواب ہوگا، جنت و جہنم کا معاملہ ہوگا، پل صراط کا معاملہ ہوگا، میدان محشر کا معاملہ ہوگا۔ تو آخرت اور اس سے ملحق جو تمام چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے، اور کفار مکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آخرت کے دن کے یہ لوگ منکر تھے اور کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم قبر میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے بعد ہمارا گوشت گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ کیا اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے؟ ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ قیامت برحق ہے، ہر انسان کو اس کی اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جس کا اقرار اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ میں ہر بندے سے لیا ہے۔ ہر بندہ مومن اپنے 5 وقتہ نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین۔ اللہ رب العالمین مالک ہے یوم جزا کا، جزا کے دن کا، آخرت کے دن کا۔ اللہ رب العالمین کو ہر بندہ مومن مالک مانتا ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا 5واں رکن ہے۔ اور ایک چھٹا رکن ہے ایمان کا تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، بالقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ رب العالمین نے اچھی اور بری تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہے، اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50 سال پہلے، بلکہ 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کی تقدیر لکھ کر لوح محفوظ میں اس نے محفوظ کر دی ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا، کہا اول ما خلق اللہ القلم۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کیا سب سے پہلے آسمان بنایا گیا، زمین بنائی گئی، فرشتے بنائے گئے، انسان بنائے گئے؟ کیا بنایا گیا سب سے پہلے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور کہا اکتب، اے قلم تم لکھو۔ اور قلم نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا یا ربی ما اکتب، اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے حکم دیا اکتب القدر ما هو کائن من ذلك الى قیام الساعہ، کہا کہ تم ہر اس چیز کو لکھ دو
جو اب سے لے کر قیامت قائم ہونے تک وقوع پذیر ہونے والی ہے، یقینی طور پر آنے والی ہے، قیامت تک آنے والی ہر چیز کو لکھ دو۔ چنانچہ قلم نے قیامت تک کے ہر فیصلے کو لکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ بندہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر کے اچھے اور برے فیصلوں پر راضی نہ ہو جائے، اسے مان نہ لے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز میں وضاحت فرمائی، کہا حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وان ما اخطأہ لم یکن لیصبہ۔ بندہ مومن کو اس بات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اسے جو مصیبت پہنچی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے، یا جو اچھائی یا جو کچھ اچھی چیز اسے حاصل ہوئی ہے، وہ اس سے چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہ اس کے تقدیر میں لکھ دی تھی، اسے مل گیا، چاہے پیسہ ہو، مال و دولت ہو، یا صحت ہو، آل و اولاد ہو، جو بھی ہو۔ بندے مومن کو جو کچھ عطا ہوا ہے اسے ایمان ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے چھوٹنے والا نہیں تھا، یہ لکھ دیا گیا تھا اور مجھے حاصل ہو گیا۔ اور آگے کہتے ہیں جو آپ سے چھٹ گیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نہیں دیا، جس چیز سے آپ کو محروم رکھا، آپ کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ چیز میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی ہی نہیں، اسی لیے مجھے ملی نہیں۔ اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا وہ مجھے مل گیا، اور جو میری تقدیر میں لکھا نہیں ہے وہ کبھی مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ لہذا آج کے درس میں ہم نے ایمان اور اس میں اضافہ اور اس میں کمی کے ذرائع کو سمجھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے 6 ارکان ہمیں معلوم ہوئے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو کامل ایمان والا بنائے، رب العالمین ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں مکمل ایمان والا بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔